اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 151 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 152 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ اور لقد تحقیق صدقہ سچا کر دیا کم تم سے اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ اذ جب تحسون تم قتل کرنے لگے ہم انہیں بِإِذْنِهِ سے اذن حکم ہی اس کے حکم سے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشل بزدلی کی تم نے وتنازعتم اور تنازع کیا جھگڑا کیا تم نے جھگڑا کیا فی میں الامر کام وعصیتم اور عصی نافرمانی کی تم نے نافرمانی کی من سے بعد اس کے بعد ما اراکم جو جب ارا دکھایا کم تمہیں ما جو تحبون تم پسند کرتے تھے تم چاہتے تھے من سے تم میں سے من جو یرید چاہتا تھا دنیا کو اور منکم تم میں سے من یرید من جو یا کچھ من کا ترجمہ کریں گے بعض یرید چاہتے تھے آخرت کو ثم پھیر دیا کم تمہیں ان سے لیبتلیکم تاکہ یبتلی آزمائے کم تمہیں اور لقد تحقیق عفا معاف کیا ان سے تم سے تمہیں واللہ اور اللہ ذو فضل کرنے والا علی المومنین اللہ پر مومنوں پر فضل کرنے والا اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اور تحقیق کہ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تم سے اِذْ تَحُسُّونَهُمْ جب تم قتل کرنے لگے انہیں بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور تم نے جھگڑا کیا اپنے کام میں وعصیتم من بعد اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد ما اراکم ما تحبون جو جب تمہیں دکھایا گیا جو تم پسند کرتے تھے جو تم چاہتے تھے منکم من یرید الدنیا تم میں سے بعض جو چاہتے ہیں دنیا کو ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے بعض جو چاہتے ہیں آخرت کو ثم صرفکم عنہم پھر پھیر دیا تمہیں ان سے لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ اور تحقیق معاف کیا تمہیں واللہ ذو فضل علی المومنین اور اللہ فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ذکر چل رہا ہے غزوہ احد کا۔ ہم نے پڑھا کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مورچے بنائے تھے اور ایک گروپ کو ایک جماعت کو ایک پہاڑی پر 50 لوگوں کی جماعت کو ایک پہاڑی پر بٹھایا
اور ان سے کہا کہ یہاں سے کسی صورت پر بھی نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ مسلمان غالب ہو گئے ہیں، دشمن بھاگ گئے ہیں، تو وہ لوگ بھی نیچے اتر آئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ وہ ذکر ہو رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہی غالب آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور تمہاری مدد کی۔ اس سے بھی یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ احد کے دن کا تھا۔ 3000 دشمن کا لشکر تھا، تاہم مقابلے پر آتے ہی ان کے قدم اکھڑ گئے۔ 1000 کے مقابلے میں 3000 تھے، لیکن جیسے ہی آئے تو ان کے قدم اکھڑ گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 ملائکہ کو، فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہو وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن پھر تیر اندازوں کی نافرمانی کی وجہ سے اور بعض حضرات کی پست ہمتی کی بنا پر وہ وعدہ جو مشروط تھا رک گیا۔ پس فرماتا ہے کہ تم انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹتے تھے، شروع دن میں ہی اللہ نے تمہیں اس پر غالب کر دیا، لیکن تم نے پھر بزدلی دکھائی اور نبی کی نافرمانی کی، ان کی بتائی ہوئی جگہ سے ہٹ گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، حالانکہ اللہ عز و جل نے تمہیں تمہاری پسند کی چیز فتح دکھا دی تھی۔ یعنی مسلمان صاف طور پر غالب آ گئے تھے، مال غنیمت آنکھوں کے سامنے موجود تھا، کفار پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تم میں سے بعض نے دنیا طلبی کی اور کفار کی ہزیمت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خیال نہ کر کے مال غنیمت کی طرف لپکے۔ گو بعض اور نیک آخرت طلب بھی تھے، بعض لوگ اس میں نیک تھے، آخرت طلب بھی تھے، لیکن اس نافرمانی وغیرہ کی بنا پر کفار کی پھر بنائی اور ایک مرتبہ تمہاری پوری آزمائش ہو گئی، غالب ہو کر مغلوب ہو گئے، فتح کے بعد شکست ہو گئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس جرم کو معاف فرما دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بظاہر تم ان سے تعداد میں اور اسباب میں کم تھے۔ خطا کا معاف ہونا بھی عفا عنکم میں داخل ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ کچھ یوں ہی سی گوشمالی کر کے کچھ بزرگوں کی شہادت کے بعد اس نے اپنی آزمائش کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے باقی والوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ با ایمان لوگوں پر فضل و کرم، لطف و رحم ہی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جیسی احد میں ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی۔ اسی کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، لیکن پھر تمہارے کرتوتوں سے معاملہ برعکس ہو گیا۔ بعض لوگوں نے دنیا طلبی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی بعض تیر اندازوں نے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے درے پر کھڑا کیا تھا اور فرما دیا تھا کہ تم یہاں سے دشمنوں کی نگہبانی کرو، وہ تمہاری پیٹھ کی طرف سے نہ آ جائیں، اگر تم ہار دیکھو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اگر تم ہر طرح غالب آ گئے تو بھی تم غنیمت جمع کرنے کے لیے بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو تیر اندازوں نے حکم عدولی کی، وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ ملے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ صفوں کا کوئی خیال نہ رہا، درے کو خالی پا کر مشرکوں نے بھاگنا بند کیا اور غور و فکر کر کے اسی جگہ سے حملہ کر دیا۔ چند مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بے خبری میں اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم نہ جم سکے اور شروع دن کی فتح اب شکست سے بدل گئی، اور یہ مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ اور لڑائی کے رنگ نے مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی دلا دیا کہ تھوڑی دیر بعد جب کہ مسلمانوں کی نظریں چہرہ مبارک پر پڑیں تو وہ اپنے سب خوف اور ساری مصیبت بھول گئے اور خوشی کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ آپ ادھر آ رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا۔
انہیں کوئی حق نہ تھا کہ اس طرح ہم پر غالب رہ جائیں۔ تھوڑی دیر میں ہم نے سنا کہ ابو سفیان پہاڑی کے نیچے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا، اعلی الحبل، اعلی حبل، حبل بت کا بول بالا ہو، اور ابو بکر کہاں ہیں، عمر کہاں ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسے جواب دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو حضرت عمر فاروق نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ بہت بلند ہے اور جلال و عزت والا ہے، اللہ بہت بلند ہے اور جلال و عزت والا ہے۔ وہ پوچھنے لگا، بتاؤ محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہیں حضرت ابو بکر، اور یہ میں ہوں عمر۔ عمر فاروق ابو سفیان کہنے لگا، یہ بدر کا بدلہ ہے، یوں ہی دھوپ چھاؤں الٹتی پلٹتی رہتی ہے، لڑائی کی مثال کنویں کے ڈول کی سی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، برابری کا معاملہ ہرگز نہیں، تمہارے مقتول تو جہنم میں گئے اور ہمارے شہید جنت میں پہنچے۔ ابو سفیان کہنے لگا، اگر یوں ہی ہو تو یقیناً ہم نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ سنو، تمہارے مقتولین میں بعض ناک کان کٹے لوگ بھی تم پاؤ گے، گویا ہمارے سرداروں کی رائے سے نہیں ہوا، لیکن ہمیں کچھ برا بھی نہیں معلوم ہوا۔ یہ حدیث غریب ہے، یہ قصہ بھی عجیب ہے، لیکن یہ قصہ جو ہے وہ مختلف جگہ روایت یہ موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، ابن ابی حاتم بہقی دلائل النبوت میں بھی یہ مروی ہے، صحیح احادیث میں اس کے بعض حصوں کے شواہد بھی ملتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ٹکڑوں ٹکڑوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ احد والے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے تھیں جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، تو پوری طرح یقین تھا کہ آج کے دن ہم میں کوئی ایک بھی طالب دنیا نہیں، بلکہ اس وقت اگر مجھے اس بات پر قسم کھلوائی جاتی تو کھا لیتا۔ یہ راوی کہہ رہا ہے، لیکن قرآن میں یہ آیت اتری، منکم من یرید الدنیا، یعنی تم میں سے بعض طالب دنیا بھی ہیں۔ جب صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف آپ کی نافرمانی سرزد ہوئی تو ان کے قدم اکھڑ گئے، حضور کے ساتھ صرف 7 انصاری اور 2 مہاجر باقی رہ گئے۔ اس روایت کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اچھی خاصی تفسیر ہے، یہ پوری کی پوری میں پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ آپ کو احد کا واقعہ جو ہے وہ مکمل تو یہاں پر نہیں آئے گا، لیکن سمجھ میں آ جائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔